لیکن میں آپ کو ECI کو ایک ماڈل انسٹیٹیوشن کے طور پر دیکھتا ہوں اور آپ کو لیڈرز کے طور پر دیکھتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ آپ ری وزٹ کریں اپنے ویژن کو، اپنی ان ٹریڈس کو، اور ایک پھر گریڈ بنائیں، نمبر لکھ لیں۔ آپ لکھیں اس طرف ایک طرف کہ یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اور آگے لکھیں کہ نمبر کتنے ہیں، مثلاً انٹیگریٹی، آنیسٹی، ہارڈ ورک، ٹیم ورک، کمیونیکیشن، یہ ساری چیزیں، اور آگے لکھیں کہ جی 1 سے 10 میں سے آپ کے آج وہاں پر کتنے نمبر ہیں۔ اگر آج 2 نمبر ہیں ایک خوبی میں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، پھر 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد پھر اس کاغذ کو نکال کے دیکھیں کہ کیا میرے 2 نمبر سے بڑھ کر 2.5 یا 3 یا 4 ہوئے۔ تو اگر آپ آگے کی طرف سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کی مثبت جو ہے نا سمت کی طرف رواں دواں ہیں۔ اگر آپ وہیں کھڑے ہیں یا پیچھے آ رہے ہیں، اس خوبی میں آپ کے نمبر کم ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اثر نو اپنے پورے سلسلہ روز و شب کو ایویلویٹ کرنا ہے، کریٹیکلی اس کو ایگزامن کرنا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے، اس کا احتساب کرنا ہے، کیونکہ زندگی ارتقاء کا نام ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ یہی ہے نا کہ خدا کی قربت کا ایک احساس ہے، تو اس میں ہر لمحہ اگر اضافہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقاصد سے بہت دور ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، صرف زبانی چند باتیں میں آپ کو کہہ دوں گا تو چند دنوں بعد آپ بھول جائیں گے، لیکن اگر آپ ایک کاغذ پر لکھ لیں ان خوبیوں کو اور پھر تقابل کریں ہر دوسرے تیسرے چوتھے مہینے کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں یا نہیں بڑھ رہا، تو پھر آپ انشاءاللہ تعالی اس میں مزید چمک دمک، روشنی اور وہ ایک خوبصورت شخصیت کے طور پر ڈھل جائیں گے۔ انسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے انسٹیٹیوشنز نہیں بنتے، تو آپ کو اپنے ذات کو پیچھے کر کے اپنے انسٹیٹیوشن کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو اخوت بھی الحمدللہ ایک خواب تھا ایک 20 برس پہلے، اور آج دنیا میں قرض حسن کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری خوبیاں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں میرے اندر ہیں یا میری ٹیم کے اندر ہیں یا ہمارے ساتھیوں میں ہیں، لیکن ہم صبح و شام اس تگودو میں اور اس مسلسل جد و جہد میں مصروف ہیں کہ یہ خوبیاں ہم میں آ سکیں اور بڑھ سکیں اور بڑھ سکیں اور بڑھ سکیں۔ تو ECI کے حوالے سے کہ آپ سولوشن دے رہے ہیں نا، آپ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں زندگی میں، آپ بڑے بڑے اچھے بڑے ایک عظیم کام سے منسلک ہیں۔ انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے؟ انٹرپرینیورشپ دولت کمانے کا نام نہیں ہے۔ انٹرپرینیورشپ ہے ایڈنگ ویلیو ان لائف، یعنی آپ پورے سماج کی ایک جو زندگی ہے اس کو اور خوبصورت بنا رہے ہیں۔ آپ کو ریسرچ کر رہے ہیں، آپ کو کتاب لکھ رہے ہیں، آپ کو کام کر رہے ہیں، تو یہ کام اگر آپ کا زندگی کو آسان بنا رہا ہے تو پھر آپ انٹرپرینیور ہیں، اور انٹرپرینیور ہی خدا کا نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کر کے اس دنیا میں اس لیے تو نہیں بھیجا کہ ہم بس موج میلہ کریں اور اپنے لیے جئیں اور اپنی خوشیوں میں محو رہیں۔ در حقیقت ہمیں ویلیو ایڈیشن کے لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ کائنات خدا نے کہا کہ میں نے بنائی، تمہارے سپرد کی، تم میرے نائب ہو، تم اس کو اور خوبصورت بناؤ۔ اور پھر جب ایک عرصہ گزرنے کے بعد تم زندگی کا آخری سانس لینے کے بعد جب میرے پاس آؤ گے تو پھر میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے تمہارے دامن میں کون سا ایسا تحفہ ہے جو تم مجھے پیش کر سکتے۔ وہ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر ہم شرمندگی کے احساس میں اپنا سر جھکا کے بیٹھے ہوں گے۔ تو شرمندگی کے اس لمحے سے بچنے کے لیے ہمیں آج سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، اور کیا یہ جو کائنات ہے ہم اس کو خوبصورت بنا رہے ہیں یا اس کا چہرہ بگاڑ رہے ہیں۔ ہم یہاں لڑائی کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، درخت کاٹ رہے ہیں، ماحول خراب کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، یا ہم اس کے برعکس ایک بہتر جو ہے وہ زندگی کی تگودو میں مصروف ہیں۔ تو میں اسی پہ اکتفا کروں گا کہ آپ have a vision, then dedicate yourself to achieve that vision, and then identify some characteristics and traits which are necessary to achieve that vision، اور پھر اس میں ہمہ وقت کوشش کریں کہ آپ بہتری کا سفر طے کرتے رہیں۔ تو یہی بات میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا۔